جب اس پیر افضل قادری اس لنگڑا نے یہ فتویٰ دیا کہ جج صاحب مرتد، وزیر اعظم مرتد، واجب القتل تب بنتا ہے کہ مرتد ہو، کفر کا فتویٰ دیا، اگر یہ فتویٰ صحیح تھا تو دوسرے دن معذرت کیوں کی؟ یہ تمہیں نہیں پتا، میں ابھی بتاؤں گا، لنگڑے کے انشاءاللہ ہاتھ بھی چھال لوں گے اب۔ اگر تمہارا یہ فتویٰ صحیح تھا کہ جج مرتد ہے، آرمی چیف مرتد ہے، وزیر مرتد ہے، تو تم نے معذرت کس بات پہ کی؟ کیا معذرت کرتے ہیں؟ اگر وہ مرتد نہیں تھے تو میں پوری تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں یہ افضل قادری اور لنگڑا دونوں مرتد ہیں۔ کیوں؟ مسلم شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو جو کافر کہے خود بولو، خود کیا بنتا ہے؟ کافر۔ ایک دن پہلے انہوں نے کہا جج مرتد ہے، چیف مرتد ہے، اور دوسرے دن کہتے ہیں ہم نے معذرت کی، تو مطلب کیا وہ مرتد نہیں تھا، انہوں نے مرتد کہا تو خود مرتد بن گئے۔ اس لیے لنگڑے کے حواریوں، اب اس کا دوبارہ نکاح پڑھاؤ بے ایمان کا، کلمہ بھی پڑھاؤ اور نکاح بھی، اور پیر افضل قادری کا بھی۔ ایک سوال تو یہ کہ کل تم نے مرتد کہا، پھر اگلے دن معذرت کی، اگر پہلا فتویٰ ٹھیک تھا تو معذرت کر کے تم مرتد، اور اگر پہلا فتویٰ غلط تھا تو پہلے دن تم مرتد۔ تمہارے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں، فتوے بھی تمہارے، ہم تو صرف تمہارے فتووں کی توضیح کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ یہ جو دھرنا دیا، کفن سر پہ باندھ کے آئے، وہ آسیہ ملعونہ پھانسی لگ گئی؟ جی پھانسی کیا لگنی تھی، وہ رہا ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، وہ رہا ہو چکی ہے۔ جب جیل میں تھی ان کے دھرنے تھے، جب رہا ہو گئی یہ سو رہی۔ اس وقت جیل میں تھی جب یہ دھرنا دے رہے تھے، اب وہ جب رہا ہوئی تجھے گھر سوئے۔ میں نے کہا اب بتاؤ اب بے غیرت کون ہے؟ تم کہہ رہے تھے جو دھرنے میں نہیں آیا وہ بے غیرت، تو دھرنے کے نام پہ عوام کو اکٹھا کر کے پھر پیسے لے کر ڈیل کرنے والا، اور پھر آسیہ ملعونہ رہا ہو گئی، اور تم اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو اور رضا خانی چگو، پھر تم سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں مانا، تو پھر واپس کیوں گئے جب نکلنا نہیں تھا؟ اگر نکلے تھے عشق رسول میں تو صرف ایک فوجی کی آنکھ دیکھ کر عشق رسول ختم؟ وہ بیچارہ رو پڑا، مجھے فوج کہتی ہے بھون ڈالوں گا، تو بھوننا ہی بن آنا تھے، کھامن کتے بھی نہ آتے رہا مشرک دا گوشت۔ بے ایمانہ۔ تیسرا، یہ جو سڑکیں بلاک کی، 3 دن تک گالیاں نکالی اور اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور جو تم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو اشرف جلالی نے بھی کہا کہ وہ مقصد حل نہیں ہوا۔ تو سوال یہ اگر عشق رسول کے لیے آئے تو آپ واپس کیوں گئے؟ اور عشق رسول کے لیے نہیں، صرف فساد کے لیے آئے تھے اور عوام کو برباد کیلے کھانے کے لیے آئے تھے۔ کیلوں والی پوری ریڑھی پہ، میں نے کہا شکر ہے گدھا بچ گئی ہے، نہیں تو یہ عاشق رسول اتنے ہلکے تھے کہ گدھا بھی کھا جاتے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، وہ بچے بیچارے کا پورا گدھا ریڑھی کیلوں کی کھا گئے، کسی کی کاروں کو آگ لگائی، کسی کی دکانیں جلائی۔
تو اب کہتی ہے حکومت اس کا بدلہ دے. حکومت کیوں دے کہ یا تم بے ایمانوں نے یہ. تو ہمیں کہتے ہو اسی لنگڑے اور اس پیر عبد القادری سے لینا چاہیے. اور پھر اشرف آصف جلالی نے خود کہا، جو ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس نے کہا کہ پیر عبد القادری نے سٹیج پر اپنی عوام کو دھرنا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، اور اس لنگڑے نے ہمارا دھرنا خراب کیا ہے. اب اگر عشق رسول کا دھرنا ہے اور جو اس کو خراب کرے اور اس پہ جھوٹ بولے تو بریلوی دھرم میں بھی وہ پکا زندیق. اور یہ تو تمہارے اپنوں کی شہادت ہے. یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتی اور دھرنے کے نام پہ، اور خود ان کا رسول اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، اور ان میں جرات نہیں کہ اپنا ایمان بھی رسالت ثابت کرے. وہ آسیہ ملعونہ اتنی گستاخ نہیں جتنے یہ رضا خانی ملا گستاخ ہے.